السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 978، سورۃ العنکبوت، آیت 48 تا 52، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وما اور نہیں کنتا تھے آپ تتلو پڑھتے من قبل ہی اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطہ اور نہ آپ لکھتے تھے اسے بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے اذن تب لرتابا البتہ شک کرتے المبتلون باطل پرست بلکہ ہوا وہ آیات آیتیں ہیں بینات واضح فی صدور سینوں میں الذین ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے العلم علم وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیتوں کا الا مگر الظالمون ظالم لوگ ہی۔ وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا اتارے جاتے علیہ اس پر آیات معجزے من ربی ہی اس کے رب
کی طرف سے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما الآیات معجزے تو صرف عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وانما انا اور میں تو صرف نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ آوا کیا اور لم یکفیہم نہیں کافی ہے انہیں، انا کہ بے شک ہم نے انزلنا نازل کی علیکا آپ پر الکتاب کتاب، یتلا وہ پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں، لرحمت البتہ رحمت، و ذکرا اور نصیحت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ اللہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، بالباطل باطل پر جھوٹ پر، وکافروا اور انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت میں سے آج سے کی سبق کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں نبی محترم جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بیان فرمایا۔ امی ہونا یعنی ان پڑھ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پر سے پڑھنا جانتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز تھا کہ ایسا شخص جو لکھنا بھی نہیں جانتا، کتاب پر لکھنا نہیں جانتا اور کتاب پر لکھے ہوئے کو پڑھنا بھی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور پلس یہ سونے پہ سہاگا خاتم النبیین والمرسلین بھی بنایا۔ مزید یہ کہ تمام اولاد آدم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سردار بھی بنایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی کلاس نہیں لی، کبھی نبی پاک علیہ السلام سکول نہیں گئے، حالانکہ اس معاشرے کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ موجود تھے جو کتاب پر لکھنا بھی جانتے تھے اور کتاب پر سے پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی اسکول کے اندر داخلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب آپ نے داخلہ لیا اور جب آپ نے استاد پکڑا تو اللہ نے آپ کا استاد بنایا جناب جبریل علیہ السلام کو، اور جبریل علیہ السلام نے بھی آپ کو کتاب پر سے پڑھ پڑھ کر سکھانا اور کتاب پر لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کا قرآن سیدھا آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل انور اور آپ کے دل اطہر کے اوپر نازل فرما دیا۔ تو فرمایا کہ آپ تو پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے، اگر آپ لکھے پڑھے ہوئے ہوتے تو یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ کہہ دیتے کہ کسی استاد سے پڑھ کر آیا ہے، کچھ کتابیں پرانی دیکھ لی ہیں اور ان پرانی کتابوں سے دیکھ دیکھ کر اس نے ایک نئی کتاب جو ہے تدوین کی ہے، تصنیف کی ہے، ایسا وہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ نہ کتاب سے پڑھنا جانتے نہ کتاب پر لکھنا جانتے تھے تو ان کو یہ اعتراض بھی نہیں بنتا تھا، جیسا کہ اللہ رب الرحمن نے فرمایا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا ذکر خیر تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا، وہاں بتایا کہ اللہ اپنا آخری نبی بھیجے گا اور ان کا نام نامی اور اس کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تک نہ لکھنا جانتے تھے نہ کتاب پر سے پڑھنا جانتے تھے۔ اب یہاں پہلے بھی میں ایک بات بتا چکا، پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کیسے پڑھ لیا؟ تو قرآن پاک اللہ کی طرف سے آپ کے پاس کسی کاغذ اور کتاب پر لکھا ہوا جبریل لے کر نہیں آئے۔ جبریل نے اللہ کا قرآن سیدھا سیدھا آپ کے قلب اطہر پر نازل کر دیا اور آپ نے اسے یاد کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو کچھ آپ سے چھوٹ گیا بھول گیا تو وہ ہمارا کام ہے آپ کو دوبارہ یاد کروا دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نہ نبوت سے پہلے لکھنا جانتے تھے نہ نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا کہ وہ حدیث جس حدیث کو جناب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور جسے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 3184 پر لے کر آئے کہ جناب براء نے کہا فَكَتَبَ هَذَا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور حضرت علی نے یہ لکھا۔ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ یہ تحریر آپ نے حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح نامہ لکھوایا۔ اب وہ تحریر لکھنے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد جناب ابو طالب کے بیٹے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پتریر ہیں، آپ کے چچا کے لڑکے ہیں۔ تو حضرت علی سے آپ نے یہ لکھوایا۔ اگر آپ خود لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو خود ہی لکھتے، لیکن آپ چونکہ نہیں جانتے تھے لکھنا تو حضرت علی سے کروایا کہ آپ یہ لکھوائیے۔ اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ صلح نامہ جو ہے وہ لکھوا دیا گیا، تو اس پر اعتراض کیا گیا رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ مٹا دیا جائے، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کو مٹا دو، بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو مٹا دوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود ہی مٹا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، یعنی حضرت علی نے آپ کے سامنے لکھا، مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے رسول اللہ۔ تو پھر پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کو مٹا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا اور پڑھنا کتاب پر نہیں جانتے تھے۔ ایک ضعیف اور موضوع روایت بیان کی جاتی ہے انہ لم یمت حتی تعلم الکتابۃ، کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، کتاب پر کتابت کرنا لکھنا آپ نے سیکھ لیا۔ یہ بے اصل روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انا امتن امیتن، ہم وہ امت ہیں کہ ہم امی لوگ ہیں، لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے۔ قمری مہینہ اتنا ہوتا ہے اور اتنا بھی، یعنی کبھی 29 کا بن جاتا ہے اور کبھی قمری مہینہ 30 کا بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو لکھے پڑھے نہ ہونے کے باوجود اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اللہ کی رحمت جب چھپر پھاڑ کے چھت پھاڑ کے آتی ہے نا، تو پھر وہ نہیں دیکھتی ہاں جی کہ یہ لکھا پڑا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بلال ہے، یہ تو رنگ کا کالا ہے اور غلام ہے، یہ زید ہے، رنگ کا کالا ہے اور غلام ہے۔ اللہ کی رحمت آ گئی سو آ گئی۔ پھر محروم رہ گئے وہ لوگ جو لکھے پڑے بھی تھے ابو جہل کی طرح، پیسے والے بھی تھے، حسن و جمال والے بھی تھے، مال و دولت والے بھی تھے، لیکن رب کی رحمت نہ آئی سو وہ نہ آئی۔ کافروں کا اعتراض ہاں جی اگر آپ لکھے پڑے ہوئے ہوتے تو وہ لوگ ضرور شک کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ ان نامرادوں نے اعتراض پھر بھی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا وہی ہوتا ہے جو ظالم و ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ کافر اور مشرک ہی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کفار کو کوئی اور اعتراض نہیں ملا تو کافروں اور مشرکوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر معجزات نازل کیے گئے، ان پر یہ معجزات کیوں نازل نہیں کیے گئے؟ تو جواب دیا کہ معجزہ نازل کرنا تو یہ اللہ کا کام ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں تمہارے مطالبے پر معجزہ پیش کر دوں، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے اور اسی کا کام ہے۔ میری ایک ڈیوٹی ہے، بس میں اپنی ڈیوٹی کی حد تک ہوں، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ کھلم کھلا ڈرانے والا۔ انکار کرو گے تو میرا کام تمہیں یہی بتانا ہے، دنیا میں عذاب، قبر میں عذاب، قیامت کے دن میں عذاب، اور کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے چوتھی بات یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں ہونا پڑے گا، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اب کفار کا اعتراض کہ پہلے پیغمبروں کی طرح معجزہ کیوں نہیں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی کم معجزہ ہے؟ قرآن کریم کوئی کم معجزہ ہے؟ پچھلے پیغمبروں کو جو معجزات ملے تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو یا مردوں کا زندہ ہو جانا ہو یا سمندر اور دریا میں سے راستے کا بن جانا ہو یا لاٹھی کا اژدہا بن جانا ہو، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کریم ایک اکیلا باقی سارے نبیوں کے معجزات پر بھاری ہے۔ یہ قرآن کریم جیتا جاگتا معجزہ ہے جو 24 گھنٹے 24 آور موجود ہے، اور نہیں تو پھر تم اس طرح کی کوئی ایک آیت بنا لو، اس طرح کی کوئی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ رحمت اور نصیحت کی کتاب بھی ہے۔ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لے آئے تو وہ کوہ طور تو موجود ہے، مگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو معجزہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن مجید ہے، وہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے مجھے امید ہے کہ باقی پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کے معجزے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ طور پہاڑ موجود، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ وہ مصر کا دریا سمندر موجود، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان پیغمبروں کے دیگر معجزات موجود نہیں۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک لوگ ایمان لے آتے رہیں گے اس کتاب قرآن مجید پر۔ تو کفار کا اعتراض کہ پہلے پیغمبروں کی طرح نبی پاک علیہ السلام کو معجزے کیوں نہیں ملے؟ تو قرآن کریم تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔
ایسا عظیم معجزہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا جو وحی اور قرآن کریم کی صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور بے ایمان جس نے ایمان نہیں لانا وہ ہر وقت اعتراض ہی اعتراض کرتے کرتے رہ جاتا ہے۔ تو کہہ دیجئے گواہ کی بات ہے تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ پروردگار جانتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور جھوٹ اور باطل پر ایمان لائے، قیامت کے دن ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب ہے۔ وہ جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے اور شیطان کی باتوں پر ایمان لے آنے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔